مطلب کل رات میں انٹرنیٹ پر کافی دیر اس سوال کا جواب ڈھونڈتا رہا کہ کیا دو مختلف لوگ ایک شکل کے ہو سکتے ہیں، جس پر مجھے پتہ چلا کہ انسان کی بناوٹ اس کے ڈی این اے پر منحصر ہوتی ہے۔ مطلب اس کے کان، ناک، آنکھیں، ہونٹ، بال کیسے ہوں گے، وہ کیسا دکھائی دے گا، یہ سب ڈی این اے کی ترتیب طے کرتی ہے۔ اب رشتہ داروں کی صورت کا آپس میں ملنا اتنی تعجب کی بات یوں نہیں ہوتی کہ وہ لوگ ایک ہی خون ہوتے ہیں۔ اسی لیے جینز کی وجہ سے ان میں سملیرٹی عام سی بات ہے، مگر دو بالکل انجان لوگ ایک جیسے کیسے نظر آ سکتے ہیں؟ وہ بتاتے ہوئے ایک لمحے کو رکا۔ دراصل یہ جو ڈی این اے ہوتا ہے، یا اس کی ترتیب کہہ لیں، وہ ہر انسان کی تخلیق کے وقت مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے تاش کے پتے ہوتے ہیں جنہیں کھیلنے سے پہلے ہم اچھی طرح آگے پیچھے کر کے شفل کرتے ہیں، ایسے ہی ڈی این اے بھی شفل ہوتا رہتا ہے، اور جس طرح ایک تاش کی گڈی کو بار بار گھمانے کے بعد 70% چانس ہوتا ہے کہ وہ ایک بار تو بالکل اسی ترتیب میں آئے گی جیسا شفل کرنے سے پہلے تھی، ایسے ہی ڈی این اے بھی جب شفل ہو کر ایک بار کے لیے دوبارہ اسی ترتیب میں آتا ہے تو اسی صورت کا ایک اور انسان بھی تخلیق ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ترتیب 100% ویسی نہیں ہوتی، صرف 70% ہوتی ہے۔ اسی لیے دونوں لوگوں میں کہیں نہ کہیں ہلکا سا فرق ہوتا ہے، جیسے صوفیہ جی اور نازنین میں ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ خونی رشتے کے علاوہ بھی ہمارے ہم شکل کا موجود ہونا ممکن ہے، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ اس نے بہت تفصیل سے ساری وضاحت کی۔ سن 2015 میں آسٹریلیا میں کچھ ریسرچرز نے اس بارے میں تحقیق بھی کی تھی، جس میں یہی نتائج سامنے آئے، اور مجھے ٹوین اسٹرینجرز کے نام سے ایک ویب سائٹ بھی ملی ہے، جس میں آپ اپنی تصویر ڈال کر دنیا کے کسی بھی گوشے میں موجود اپنے ہم شکل کو ڈھونڈ سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ اس ہم شکل نے بھی اپنی تصویر اس ویب سائٹ پر ڈالی ہوئی ہو۔ کافی لوگوں نے اپنے ہم شکلوں کو ڈھونڈ کر اپنا تجربہ بھی شیئر کیا ہوا ہے۔ مطلب المختصر یہ کہ ہم شکل کا ہونا ممکن ہے۔ اس نے مزید تفصیلات بتائیں، جنہیں دونوں بہت ہی خاموشی اور توجہ سے سنتے رہے۔ واؤ، یہ سب تو واقعی بڑا دلچسپ ہے، صوفیہ بے یقینی سے بولی۔ تمہیں دیکھ کر تو لگتا نہیں ہے کہ تم اتنا دماغ چلا سکتے ہو، شجاع پرسوچ انداز میں بولا، جس پر وہ اسے گھورنے لگا۔ ایک تو آپ لوگوں کی الجھن دور کرنے کے لیے اتنی معلومات اکٹھی کی، اور آپ مجھ پر ہی طنز مار رہے ہیں، اس نے مصنوعی شکوہ کیا۔ مذاق کر رہا ہوں میری جان۔ خیر، منیب کے کیا حال چال ہیں؟ کب آ رہا ہے وہ ملتان سے واپس؟ اس نے کہتے ہوئے موضوع بدلا۔ ٹھیک ہے، فی الحال تو باجی بتا رہی تھیں کہ بہت مصروف ہیں وہ آفس کے کام سے وہاں، کب تک واپسی ہوگی یہ کہہ نہیں سکتے، اسے کندھے اچکاتے ہوئے بتایا۔ اور میرے بارے میں تو کچھ نہیں بتایا تم نے اسے؟ مطلب جو کچھ بھی یہاں ہوا؟ اس نے دوسرا سوال کیا۔ نہیں بھائی، توبہ کریں، انہیں کچھ بتانے کا مطلب ہے یہاں آنا جانا خود بند کروانا۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اچھا، عبداللہ صاحب کے گھر کا ایڈریس سمجھا دو تو مجھے، آج بلایا ہے نا انہوں نے، تو سوچ رہا ہوں تھوڑی دیر تک روانہ ہو جاؤں، اس نے اچانک خیال آنے پر کہا۔ ایڈریس بتانے کی کیا ضرورت ہے، میں چلتا ہوں نا آپ کے ساتھ، اکیلے کیسے جائیں گے آپ؟ وہ تعجب سے بولا، پاگل ہو گئے ہو؟ خواہ اتنی دور آ کے وقت برباد کرو کہ تم اس سے اچھا اسٹیٹ پر چلے جاؤ، وہاں تمہارا کوئی کام تھوڑی ہے، انہوں نے تو عمل کا طریقہ سمجھانے کے لیے مجھے بلایا ہے۔ شجاع نے بیڈ ٹیبل پر سے اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے ٹوکا۔ اسٹیٹ پر بھی بس فارغ ہی بیٹھا رہتا ہوں میں، آپ کے ساتھ چلتا ہوں نا، تھوڑی دیر کی ہی تو بات ہے، اور پھر آپ ڈرائیو بھی تو نہیں کر پائیں گے نا، اس نے اصرار کرتے ہوئے ایک اہم نکتہ اٹھایا۔ تمہیں ڈرائیور بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹیکسی سے جاؤں گا، اس انسان کی دی ہوئی کسی بھی چیز کو استعمال کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے مجھے، وہ موبائل پر نظریں مرکوز کیے زہر خندہ لہجے میں بولا۔ اس نے واپس اپنا پرانا موبائل استعمال میں لے لیا تھا، جس پر کامی نے بجائے اسے کچھ کہنے کے صوفیہ کی جانب دیکھا، جو بے بسی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی، اور پھر کامی نے اپنی شہادت کی انگلی اپنی کن پٹی پر رکھتے ہوئے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کر کے صوفیہ سے کہا کہ لگتا ہے دماغ خراب ہو گیا ہے ان کا، کل مجھے ڈانٹ رہے تھے اور اب یہ بچکانہ حرکت نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ صوفیہ نے مداخلت کی۔ نہیں، ہنوز فون چلاتے ہوئے اس نے ایک لفظی جواب دیا۔
عمل نہ کرنے والی بات تو تم مان نہیں رہے ہو، اب کم از کم یہ بات تو مان لو اور چلے جاؤ کامی کے ساتھ گاڑی میں۔ کیا ہماری باتوں کی اتنی بھی اہمیت نہیں ہے تمہاری نظر میں؟ اب وہ ایموشنل بلیک میلنگ کرنے لگی، جس پر کچھ بجائے کچھ کہنے کے اس نے نظر اٹھا کر پہلے صوفیہ کی جانب دیکھا جو دکھ سے اسے ہی دیکھ رہی تھی، اور پھر کامی کو دیکھنے لگا جو چادر کی سلوٹوں سے کھیلتے ہوئے کنکھیوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے چلو، اس نے گہری سانس لیتے ہوئے گویا ہار مانی اور بیڈ پر سے اٹھنے لگا، جبکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر فاتحانہ انداز میں مسکرا دیے۔ تھوڑی دیر بعد یہ دونوں عبداللہ حسین کے گھر جانے کے لیے روانہ ہو گئے تھے، اور اب 1 گھنٹے کے سفر کے بعد ظہر تک یہ لوگ ان کے گھر کے نزدیک موجود تھے۔ ویسے ٹینشن میں یہ بات تمہیں پوچھنا ہی بھول گیا تھا کہ تمہیں ان کا پتہ کیسے چلا تھا؟ شجاع نے گاڑی سے باہر آ کے پوچھا۔ گل خان نے بتایا تھا، کامی بھی کہتا ہوا گھوم کر اس کی جانب آیا۔ کیا گل خان نے؟ وہ اپنا چائے والا گل خان؟ اس نے بے یقینی سے تائید چاہی۔ ہاں، کچھ دن پہلے باجی سے کسی بات پر ضد بحث ہو گئی تھی صبح میری، تو میں گھر سے بنا ناشتہ کیے ہی نکل گیا تھا۔ پھر جب سر میں درد ہونے لگا تو سوچا گل خان کے ہوٹل پر جا کے چائے پی لی جائے۔ جب وہاں گیا تو اس نے آپ کے بارے میں پوچھا، پھر جب میں نے آپ کا بتایا کہ آپ اس مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں تو اس نے ہی عبداللہ صاحب کا بتایا کہ انہیں ان معاملات کا علم ہے۔ اسے چلتے ہوئے مختصر تفصیل بتائی۔ کمال ہے یار، میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ گل خان کے ذریعے ہمیں مدد مل سکتی ہے۔ وہ ابھی تک حیران تھا۔ اسے ہی قدرت کہتے ہیں شجاع بھائی، کہ اللہ پاک وہاں سے راستہ بناتا ہے جہاں پر کبھی ہمارا گمان بھی نہیں گیا ہوتا ہے۔ وہ فوراً مسکراتے ہوئے بولا۔ بے شک، اس نے فوراً تائید کی۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے اب ان کے گھر کے باہر پہنچ چکے تھے، جس کے بعد کامی نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی اور اس کے کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور اس کی آڑ میں عفیفہ نے جھانکا۔ السلام علیکم، ہم عبداللہ صاحب سے۔ وعلیکم السلام، آ جائیں۔ کامی کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی وہ دروازہ کھولتے ہوئے کنارے پر ہو گئی، جس پر دونوں نے حیرانی سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اندر کی جانب بڑھ گئے، جس کے بعد عفیفہ نے دروازہ بند کیا، جبکہ کامی کی پیروی میں شجاع سیدھا عبداللہ صاحب کے کمرے میں آ گیا، جہاں وہ معمول کے مطابق پیروں پر کمبل اوڑھے دیوار سے ٹیک لگائے اپنے تخت پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دونوں نے یک زبان سلام کیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انہوں نے خوش دلی سے جواب دیا۔ آپ نے کل کہا تھا نا کہ آج آپ سے مل لوں تاکہ آپ عمل کے بارے میں بتا سکیں؟ شجاع نے آمد کی وضاحت کی۔ جی جی بیٹا، مجھے یاد ہے، اور میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ لیکن بیٹے، اس متعلق ہمیں اکیلے میں بات چیت کرنی ہوگی، انہوں نے کہتے ہوئے کامی کی جانب دیکھا، گویا وہ کہہ رہے ہوں کہ کامی کو یہاں سے جانا پڑے گا، جبکہ شجاع نے بھی اس کی طرف دیکھتے ہوئے نظروں ہی نظروں میں ڈپٹا کہ میں کہہ رہا تھا نا، مت آؤ، آپ لوگ باتیں کیجئے، میں باہر گاڑی میں آپ کا انتظار کرتا ہوں۔ شجاع بھائی، کامی نے ان دونوں کی نظروں سے گھبرا کر فوراً حل پیش کیا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ عبداللہ صاحب کے اشارے پر کرسی کھینچ کر ان کے نزدیک بیٹھ گیا۔ ان کے گھر سے نکل کر کامی واپس کار میں آ کے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور گاڑی سٹارٹ کر کے ریڈیو آن کرنے کے بعد اس نے دونوں ہاتھ سٹیئرنگ پر رکھے اور سر سیٹ کی پشت سے ٹکا لیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شجاع کی بات ٹھیک ہی تو تھی کہ بھلا وہ کیوں آ گیا تھا خواہ اتنی دور، حالانکہ اس کا تو یہاں کوئی کام بھی نہیں تھا۔ پھر ایسے ہی اس کی نظر اپنی بائیں کلائی پر بندھی سیاہ ڈوری پر پڑی، جسے دیکھتے ہی اسے کل والا منظر یاد آیا جب عبداللہ صاحب کے حکم پر عفیفہ نے بیگ سے یہ ڈوری نکال کر اسے دی تھی۔ وہ غیر ارادی طور پر دائیں ہاتھ کی انگلی سے اس ڈوری کو آہستہ آہستہ سہلانے لگا، ساتھ اس کے ذہن کے پردے پر مختلف باتیں ابھرنے لگیں۔ جی، کس سے ملنا ہے؟ پہلی مرتبہ وہ بہت سنجیدگی سے مخاطب ہوئی تھی۔ یہاں کوئی عبداللہ حسین نہیں رہتے، معذرت، کامی کا مقصد جاننے کے بعد اسے سپاٹ انداز میں کہا، اور اس سے قبل کہ وہ کچھ کہتا اس نے زور سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ آپ کہیں نہیں جائیں گے بابا جان، یکدم ہی وہ کہتی کمرے میں آئی تھی۔ پہلے بھی ایک مصیبت زدہ کرنے گئے تھے نا آپ، پھر کیا ہوا تھا، بھول گئے؟ اور آپ نے وعدہ کیا تھا مجھ سے کہ دوبارہ آپ ان معاملات میں نہیں پڑیں گے، تو پھر اب یہ وعدہ خلافی کیسی؟ وہ پتہ نہیں انہیں کون سی باتیں یاد دلاتے ہوئے ایموشنل بلیک میلنگ کرنے لگی تھی۔
ٹھیک ہے، لیکن میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، اس نے نتیجے پر پہنچ کر فیصلہ سنایا تھا۔ جیسے ہی اس نے عبداللہ صاحب کے کہنے پر دوبارہ واپس آ کر دروازہ کھولا تھا تو کامی اسے دونوں بازو سینے پر لپیٹے بائک سے ٹیک لگا کر کھڑا ہوا انہی کے گھر کو تکتا ہوا ملا، جس پر چند لمحوں کے لیے وہ سٹ پٹا گئی تھی۔ آئیے، اس نے سر پر موجود دوپٹہ درست کر کے ایک کنارے پر ہوتے ہوئے کہا تھا۔ نہ جانے کیوں کب سے اس کا ذہن بس انہی کچھ باتوں پر اٹک کر رہ گیا تھا۔ کچھ روز سے اسے کیا ہو رہا تھا، یہ اس کی اپنی سمجھ سے باہر تھا۔ پتھر کے ان راستوں پر پھولوں کی ایک چادر ہے، جب سے ملے ہو ہم کو بدلا ہر ایک منظر ہے۔ دیکھو جہاں میں نیلے نیلے آسماں تلے رنگ نئے نئے ہیں جیسے گھولتے ہوئے، سوئے سے خواب میرے جاگے تیرے واسطے، تیرے خیالوں سے ہیں بھیگے میرے راستے، کیا مجھے پیار ہے، کیسا خمار ہے۔ تبھی گاڑی میں چلتے ریڈیو پر سے یکدم ہی یہ بول اس کی سماعت سے ٹکرائے، جس پر اسے لگا کہ شاید شاعر نے اسے اس کی حالت کے بارے میں بتایا ہے۔ چند لمحوں کے لیے وہ مبہوت ہو گیا، مگر پھر اگلے ہی پل سر جھٹک کر ان خیالوں کو لگام دیتے ہوئے اس نے ریڈیو بند کیا۔ توبہ ہے، کیسے کیسے خیال آنے لگے ہیں۔ اگر عبداللہ صاحب کو پتہ چل جائے تو اپنے موکلوں کے ذریعے صحیح کی کلاس لگوا دیں گے، اس نے بڑبڑاتے ہوئے پھر سے سر کو سیٹ کی پشت سے ٹکا لیا۔ نماز پڑھتے ہیں بیٹا آپ؟ عبداللہ صاحب نے پوچھا، جس پر اس نے شرمندگی سے نفی میں سر ہلایا۔ پڑھا کریں بیٹا، یہ فرض ہے اور اس میں ہمارا اپنا ہی جسمانی اور روحانی فائدہ ہے۔ نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے، یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں بہت اہم ہے، اور جس اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے کہ اگر ہم وہ گننے بیٹھ جائیں تو ساری عمر گزر جائے، اس کے باوجود بھی اس کے آگے جھکنے کے لیے ہم چند منٹ نہیں نکال سکے، تو یہ تو پھر ناشکری ہوئی نا بیٹا، جو کہ اللہ کو پسند نہیں ہے، انہوں نے نرمی سے سمجھایا۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں اب سے پوری کوشش کروں گا کہ کوئی کوتاہی نہ ہو، وہ آہستہ سے بولا۔ شاباش، اور اللہ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ جو آپ کی زوجہ ہیں وہ بھی شروعات میں اپنی نماز کی وجہ سے ہی محفوظ رہی تھیں، مگر جیسے ہی ان پر عورتوں والے کچھ مخصوص ایام آئے، جنہیں عرف عام میں ناپاکی کی حالت بھی کہتے ہیں، بس ان میں اس خبیث کو حملہ کرنے کا موقع مل گیا۔ یہ بات مجھے سب کے سامنے بتانا مناسب نہیں لگی، اسی لیے ابھی بتا رہا ہوں، وہ بھی اسی لیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ نماز کی کیا اہمیت ہے اور کیسے یہ مصیبتوں سے بچائے رکھتی ہے۔ انہوں نے مزید وضاحت کی۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، اور وہ تو واقعی ہمیشہ سے ان سب کی پابند رہی ہے، اور مجھے بھی کئی مرتبہ ٹوکا ہے اس نے، مگر میں کوتاہی کر جاتا ہوں، اس نے ندامت سے اعتراف کیا۔ چلیں اب سے کوشش کیجیے گا کہ کوتاہی نہ ہو، وہ نرمی سے مسکرائے۔ اچھا، تو اب آپ کے پاس یہ آخر موقع ہے، اب آپ ہر طرح ہر پہلو پر سوچ بچار کر لیں اور پھر مجھے بتائیں کہ کیا واقعی آپ یہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ اس میں قدم قدم پر جان جانے کا خطرہ ہے۔ انہوں نے اصل موضوع کی جانب آتے ہوئے آخر مرتبہ اس سے تصدیق چاہی۔ میں نے سب کچھ سوچ سمجھ لیا ہے اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے، جس سے میں کسی صورت پیچھے نہیں ہٹوں گا، اس نے اٹل انداز میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کرنا کیا ہے۔ وہ گویا نتیجے پر پہنچے۔ سب سے پہلے تو باوضو ہو کر قبرستان جانے کے بعد جس جگہ کا بھی آپ بیٹھنے کے لیے انتخاب کریں، وہاں پہلے اس آٹے سے ایک دائرہ بنا لیجیے گا اور پھر اس کے بیچ میں بیٹھ جائیے گا۔ انہوں نے کہتے ہوئے ایک تھیلی اس کی جانب بڑھائی جس میں چند مٹھی آٹا تھا۔ اس پر میں نے پڑھائی کی ہے اور یہ آپ کے لیے حصار کا کام کرے گا، اور عمل کے دوران آپ کو سب سے زیادہ خیال اسی چیز کا رکھنا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی، لیکن آپ کو اس حصار سے باہر نہیں آنا ہے۔ اسے تھیلی دینے کے بعد وہ مزید بولے، جس پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر حصار میں بیٹھنے کے بعد اس کے بعد وہ عمل کے بارے میں ہر چھوٹی بڑی بات اسے سمجھاتے رہے، جسے وہ پورے دھیان اور توجہ سے سنتا رہا، کیونکہ اب بس ایک یہی عمل، واحد عمل تھا جس سب کچھ پہلے جیسا کرنے کے لیے، لیکن یہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ آیا یہ عمل کامیاب ہو بھی پائے گا یا نہیں۔ صوفیہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی اس پر موجود سامان درست کر رہی تھی جو کہ شجاع نے پھیلا رکھا تھا۔ تبھی اسے محسوس ہوا جیسے آہستہ آہستہ شیشہ چٹکنے کی آواز آ رہی ہے۔ اس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ڈریسنگ ٹیبل کا شیشہ بیچ میں سے اپنے آپ ہی چٹکنے لگا تھا
اور آہستہ آہستہ یوں کھلتا جا رہا تھا کہ جیسے کہ ابھی کوئی اس کے اندر سے باہر آ جائے گا۔ وہ گھبرا کر چند قدم پیچھے ہوئی یکدم، جبکہ وہ شیشہ بیچ میں سے ٹوٹ چکا تھا، جس کے باعث اب اس ٹوٹی ہوئی جگہ پر اندھیرا نظر آ رہا تھا کہ یکدم اس میں دو سفید آنکھیں چمک اٹھیں، اور بہت واضح نہیں بلکہ نہایت مبہم سا ایک چہرہ، عجیب چہرہ اسے وہاں نظر آیا، جس کی صرف بنا پتلیوں والی آنکھیں اور گھراتے ہوئے لب ہی وہ دیکھ پا رہی تھی، باقی سب اندھیرے میں گم تھا۔ مجھے بھگانے کا طریقہ ڈھونڈنے گیا ہے وہ بہت ہی ہولناک انداز میں مخاطب ہوا۔ روکو اسے یہ عمل کرنے سے، اس نے اگلے ہی پل اس غصے سے حکم دیا۔ اسے روکنے کو میں اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ میں ڈرتا ہوں، بلکہ اگر وہ عمل کرنے بیٹھا تو میں اسے جان سے مار کر پھر تمہیں لے جاؤں گا، اور اگر وہ عمل نہیں کرتا تو میں بنا اسے کچھ کیے تمہیں لے کر چلا جاؤں گا۔ اس نے اپنے ارادوں سے آگاہ کرتے ہوئے گویا احسان کیا تھا، جبکہ وہ بری طرح سہم گئی۔ اس سے کہو اگر جان پیاری ہے تو رک جائے، ورنہ انجام بہت برا ہوگا، اس نے آخر بار دھمکی دی، اور پھر اگلے ہی پل وہ غائب ہوا، جس کے بعد لمحوں میں شیشہ واپس اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ چند لمحے یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد وہ ڈری سہمی حالت میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ صحیح معنوں میں دو راہے پر پھنس گئی تھی، کیونکہ ایک طرف شجاع کسی طور پر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا، اور دوسری جانب یہ آبنوس اسے بار بار ڈراتا دھمکاتا رہتا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ یہ 2 دن بھی پلک جھپکتے ہی گزر گئے تھے، اور اب کل رات جب چاند اپنے جوبن پر آنے والا تھا، تب تھی آگ اور مٹی کی جنگ، جس میں جیت کس کا مقدر بنے گی اور کون شکست کھائے گا، اس سے فی الحال سبھی انجان تھے۔ ان 2 دنوں میں شجاع پوری طرح عمل کی تیاری میں مصروف تھا، جبکہ آبنوس بھی وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی طرح صوفیہ کو ڈرا کر مسلسل دھمکائے جا رہا تھا، اور صوفیہ اس کی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس کی سنے، کسے روکے، کیسے روکے۔ لہٰذا اس نے چپ کو لبوں پر سجائے سب کچھ حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا، جو نہ جانے اب کون سا رخ اختیار کرنے والے تھے۔ کامی، دیکھو یہاں پر سے بھی ٹھیک کرو پلاسٹک، ذرا سا بھی کہیں سے راستہ کھلا رہ گیا نا تو سارا بارش کا پانی اندر چلا جائے گا، شمائلہ نے ہاتھ سے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے حکم دیا۔ کامی اس وقت گھر کی چھت پر بنے ایک تنِ تنہا اکلوتے کمرے کی ٹین کی چھت پر شمائلہ کے حکم کے تحت پلاسٹک ڈھانک رہا تھا، کیونکہ یہ کمرہ بطور اسٹور روم استعمال ہوتا تھا، جس میں کافی سامان موجود تھا، اور سونے پر سہاگا اس کی ٹین کی چھت پر جگہ جگہ سوراخ تھے، جس کی وجہ سے موسم کے کروٹ بدلتے ہی شمائلہ کو سامان کی فکر ستانے لگتی تھی، اور اب وہ کامی پر حکم چلاتے ہوئے اس کا سدباب کروانے میں مصروف تھی۔ دیکھو اب ادھر سے ہٹ رہا ہے پلاسٹک، تم ٹھیک سے کام نہیں کر رہے ہو کامی، شمائلہ نے اسے ڈپٹا۔ کر تو رہا ہوں باجی، ایک تو پلاسٹک اتنا چھوٹا ہے، یہاں کو کور کرتا ہوں تو وہاں سے ہٹ جاتا ہے، اوپر سے یہ بابا آدم کے زمانے کی مضبوط و پائیدار سیڑھی، جس پر کھڑے ہو کے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں میں اس سے نیچے اتروں گا یا گروں گا۔ بازو کی پشت سے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتے ہوئے وہ چڑ گیا۔ حالانکہ شام کا وقت ہو رہا تھا اور اس وقت عموماً ٹھنڈی و پرکیف ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، مگر آج آسمان پر جا بجا سرمئی بادل چھائے ہوئے تھے اور بہت زیادہ حبس ہو رہا تھا، جس کے باعث گرمی لگنے لگی تھی۔ زبان چلوا لو تم سے تو بس، دوسروں کے کام تو بڑے بھاگ بھاگ کے کرتے ہو، اور اپنے گھر کا کام کرتے ہوئے جان جاتی ہے تمہاری۔ اس نے بھی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے طنز مارا۔ ایک تو آپ ہر بات میں شجاع بھائی کے گھر جانے کا طعنہ کیوں مارنے لگتی ہیں؟ ہر وقت کہاں ہوتا ہوں میں ان کے گھر، آدھا دن تو اسٹریٹ پر ہی ہوتا ہوں۔ وہ یکدم منہ بسورتے ہوئے تونک گیا۔ اچھا بعد میں لڑتے رہنا، ابھی جلدی سے یہ پلاسٹک ٹھیک کرو، ورنہ اسٹور میں رکھا سارا سامان خراب ہو جائے گا میرا۔ محکمہ موسمیات نے آج یا کل کی ہی پیشن گوئی کی ہے بارش کے حوالے سے۔ وہ بات بدلتے ہوئے اصل موضوع پر آئی۔ ارے کراچی میں اتنی آسانی سے بارش نہیں ہوتی باجی، یہاں بس بادل آ کر بنا برسے ہی شہریوں کو تپا کے چلے جاتے ہیں۔ اور پتہ ہے یہ محکمہ موسمیات والے بارش کی پیشن گوئی کیوں کرتے ہیں؟ اس نے پلاسٹک ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ کیوں کرتے ہیں؟ اسے بھی جاننے کا اشتیاق ہوا۔ کیونکہ ان کے گھر والے انہیں ایسے پکوڑے بنا کر نہیں دیتے نا، اسی لیے یہ لوگ جھوٹی پیشن گوئیاں کرنے کے بعد پکوڑے بنوا کر کھاتے ہیں۔ اس نے اپنے تئیں بڑی اندر کی بات بتائی۔
جبکہ وہ کمر پر ہاتھ رکھے بس اسے گھورنے لگی۔ حبس مسلسل بڑھتا ہی جا رہا ہے، لگتا ہے اس بار بارش ضرور ہوگی، کیونکہ جب حبس حد سے بڑھ جاتا ہے تو برسات لازمی ہوتی ہے۔ صوفیہ نے کھڑکی سے باہر سرمئی بادلوں کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا، مگر شجاع بیڈ پر کوئی کتاب رکھی اس پر جھکا، اسے اتنی محویت سے پڑھنے میں مصروف تھا کہ وہ اس کی بات پر دھیان نہیں دے سکتا۔ اس کے جواب نہ دینے پر صوفیہ نے گردن موڑ کر دیکھا تو وہ اسی کتاب کے مطالعے میں مصروف ملا جو عبداللہ حسین نے اسے عمل کے حوالے سے دی تھی۔ کچھ دیر اسی طرح کھڑے رہنے کے بعد وہ آہستہ سے چل کر آ کے اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گئی، مگر اس نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ کل 14ویں کی رات ہے، مطلب کل عمل کرنا ہے تمہیں، اس نے یوں ہی بات چھیڑ دی، جس پر محض اس نے ہوں کہا۔ لیکن اگر بارش ہو گئی تو پھر تم کیسے جاؤ گے قبرستان؟ اس نے خدشہ ظاہر کیا، جس پر اس نے فوراً سر اٹھایا۔ نہیں، نہیں ہوگی بارش، میں چلا جاؤں گا اور کروں گا عمل، نہیں ہوگی بارش۔ اس کے اس رد عمل پر وہ سمجھ نہیں پائی کہ اس نے اسے جواب دیا ہے یا وہ خود کو یقین دلا رہا ہے۔ شجاع، اس نے نرمی سے اسے پکارا جو دوبارہ کتاب پر جھک گیا تھا۔ وہ یوں ہی بولا، مت کرو یہ عمل، یہ بہت خطرناک ہے، ہم کوئی اور حل ڈھونڈ لیں گے، اس نے نرمی سے منت کی، جس پر اس نے یکدم سر اٹھا کر پھر اسے دیکھا۔ اب تک ملا کیا کوئی اور حل؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ نہیں ملا، لیکن ہم ڈھونڈ لیں گے۔ اس کا صرف یہی حل ہے اور میں یہ عمل کروں گا، پھر چاہے آندھی آئے یا طوفان۔ اس نے صوفیہ کی بات کاٹتے ہوئے حتمی انداز میں فیصلہ سنایا، اور پھر بنا مزید کوئی بات کہے سنے وہ کتاب لے کر اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ بے بسی سے بیٹھی رہ گئی، کیونکہ اور وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ دن ڈھلنے کے بعد اب رات بھی اپنے اختتامی مراحل سے گزر کر کچھ دیر بعد پھر سے ایک نئی صبح سے ملنے والی تھی، مگر کیونکہ ابھی صبح ہوئی نہیں تھی، اس لیے گہرا اندھیرا ہنوز قائم تھا، جس میں سب لوگ دنیا سے بے خبر محو خواب تھے۔ صوفیہ بیڈ پر دائیں جانب کروٹ لیے کمبل اوڑھے سو رہی تھی، جبکہ اس کے برابر میں کافی فاصلے پر لیٹے شجاع کے خراٹے بھی بتا رہے تھے کہ وہ گہری نیند میں ہے۔ تبھی کمرے کی کھلی کھڑکی پر لٹکتے پہاڑی پردے یوں ہلے گویا کوئی اندر آیا ہے، پھر آنے والا آہستہ آہستہ بیڈ کی جانب آیا، جس سے بیڈ کا گدا یوں اندر کو دھنسنے لگا جیسے کوئی گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے صوفیہ کی جانب آ رہا ہے۔ صوفیہ! کسی نے عین اس کے کان پر پراسرار سرگوشی کی، جس کے باعث اس نے یکدم آنکھیں کھولیں، اور جو کچھ اس نے سائٹ لیمپ کی روشنی میں دیکھا اس سے اس کی سانسیں رکنے لگیں۔ ایک عجیب سیاہ صورت والا ہیولا اس سے ذرا فاصلے پر دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں ٹکائے اس کے اوپر جھکا ہوا تھا، جس کی آنکھوں کی پتلیاں غائب تھیں، اور اسے یہ سمجھنے میں ذرا دیر نہیں لگی کہ وہ جو اس کے اوپر جھکا ہوا ہے وہ ابنوس تھا۔ وہ چلا کر شجاع کو جگانا چاہ رہی تھی، مگر ایسا لگ رہا تھا کسی نے اس کی آواز بند کر دی ہے۔ چلانا تو دور کی بات، اس سے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ سونے پر سہاگا اس کے اوپر موجود اس بلا نے مسلسل اپنی بنا پتلیوں والی آنکھیں اس کے اوپر گاڑی ہوئی تھیں۔ میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، اس نے نہایت بھیانک آواز میں سرگوشی کی، اور یہ جو تمہیں مجھ سے دور لے جانے کی کوشش کر رہا ہے اسے بھی جان سے مار دوں گا، پھر ہمارے بیچ کوئی نہیں آئے گا۔ اس نے صوفیہ کو دیکھتے ہوئے سرگوشی کر کے انگلی سے شجاع کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اپنے سفاک ارادے بتائے، جس پر ایک لمحے کے لیے صوفیہ نے سہم کر نظروں کا زاویہ بدلا کہ شجاع کی جانب دیکھا جو ہنوز بے خبر سو رہا تھا، اور پھر جب اس نے نظریں واپس آبنوس کی جانب کیں تو وہ جا چکا تھا۔ وہ یکدم اٹھ بیٹھی، چند لمحوں میں ہی اس کا دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، جبکہ پورا جسم یوں پسینے میں شرابور ہو رہا تھا گویا وہ کتنے میل دوڑ کر آ رہی ہے۔ کلائی پر ڈوری بندھی ہونے کی وجہ سے وہ نہ تو اس پر قابض ہو سکتا تھا اور نہ ہی اسے چھو سکتا تھا، اسی لیے صاف ظاہر تھا کہ وہ محض اسے اپنے ارادوں سے آگاہ کرنے آیا تھا، جو کہ بہت خطرناک تھے۔ اس نے بے ساختہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ مشرق سے سورج نکل تو آیا تھا، مگر آسمان پر چھائے بے تحاشا بادلوں نے اسے اپنی آڑ میں چھپا لیا اور خود وہ زمین پر کھل کر برسنے لگے۔ صبح صادق کے وقت زور و شور سے ہوتی یہ بارش بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ برسات تو کہیں اور بھی ہو رہی تھی، مگر اس میں خوشی کی جگہ غم تھا۔ بادل کی جگہ آنکھ اور پانی کی جگہ آنسو تھے، جو کہ ٹپ ٹپ کرتے اس کاغذ پر گر رہے تھے۔
جس پر جھکی صوفیہ تیزی سے کچھ لکھ رہی تھی۔ شجاع بیڈ پر بے خبر سو رہا تھا کیونکہ رات میں دوا کھا کے سونے کی وجہ سے وہ 10-11 بجے تک اٹھتا تھا اور ابھی تو بس صبح کے 6:30 6:30 کا وقت تھا جبکہ وہ رائٹنگ ٹیبل کے گرد رکھی کرسی پر بیٹھی ٹیبل پر جھکی ایک کاغذ پر جلدی جلدی کچھ تحریر کر رہی تھی جسے پڑھنے کے لیے آنسو بھی کود پڑے تھے۔ لکھنے کے بعد اس نے ہاتھ کی پشت سے رخسار پر آئے آنسو صاف کر کے پین واپس پین ہولڈر میں رکھا اور کاغذ کو 2 تہہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بیڈ کے پاس آ کر آہستہ سے شجاع کے نزدیک بیٹھی اور خاموشی سے اسے دیکھنے لگی، جو فی الحال ساری فکروں سے آزاد نیند میں بہت پرسکون لگ رہا تھا۔ جب سے وہ اس کی زندگی میں آئی تھی تب سے اس نے بس سوتے ہوئے ہی اسے پرسکون دیکھا تھا، ورنہ جاگتے ہوئے تو ہر وقت وہ اس کی فکر میں ہلکان رہتا تھا۔ بے ساختہ اس کے ذہن کے پردے پر اس کے ساتھ بنی مختلف یادیں جھلملا اٹھیں۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری وجہ سے مجھ پر 1500 روپے کا ادھار بھی چڑھ گیا تھا۔ ہاں تمہاری وجہ سے میں تمہارا شو سننے کے لیے ہوٹل پر بیٹھ کر چائے پیتا تھا اور اس چائے کا بل 1500 تک بن گیا تھا۔ اور پتہ ہے اس سے بھی زیادہ مزے کی بات کیا تھی؟ میں نے وہ بل بھی تمہارے ہی پیسوں سے ادا کیا تھا۔ ہے نا مزے کی بات؟ اسے فخر سے بتاتے ہوئے آخر میں مزے سے مسکرا کر تائید بھی چاہی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے، شجاع نے ایک کٹ کیٹ چاکلیٹ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ جب تک تم ملی نہیں تھی نا تب تک میں نے سوچ رکھا تھا کہ تمہاری سالگرہ والے دن تمہارے شو میں کال کر کے تمہیں وش کروں گا، مگر دیکھو قدرت کی مہربانی کہ روبرو ہی کہنے کا موقع مل گیا، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا تھا۔ یہ بھی تمہارے لیے۔ اب اس نے ایک پینڈنٹ اس کی جانب بڑھایا تھا۔ تھینکس مت کہو، بس اس کے بدلے اجازت دے دو یہ تمہیں پہنانے کی، اس نے گمبھیر انداز میں فرمائش کی تھی۔ اور پھر اس نے پینڈنٹ لے کر تھوڑا سا آگے ہو کے وہ اس کی گردن کے گرد پہنا دیا تھا، جبکہ اس سارے عمل کے دوران وہ سانس روک کر آنکھیں میچے یوں کھڑی تھی گویا اگر ہلی تو پتھر کی ہو جائے گی، اور اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو کو وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ کیا پتا اسے تم اچھی لگ رہی ہو، اس نے دھیان بھٹکانے کے لیے شرارت سے چھیڑا تھا۔ اگر ڈر لگ رہا تھا تو مجھے جگا دیتی، دھیان بھٹکتا تو کم از کم اتنا تو بخار تو نہ ہوتا، اس نے پھر وہی بات دہراتے ہوئے نرمی سے ڈپٹا تھا۔ 1-2 بار تمہیں آواز دی تھی مگر تم بہت گہری نیند میں تھے، اس نے معصومیت سے بتایا تھا۔ تو تکیہ کھینچ کر مار دیتی، اس نے جھٹ سے مشورہ دیا تھا۔ مجھے پتا ہے کہ میرے سوری سے سب ٹھیک نہیں ہوگا لیکن پلیز مجھے ایک موقع دو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں اور اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگلے ہی پل وہ سر اٹھا کر بنا رکے کہتا اس کی منت کرنے لگا تھا۔ ارے فکر نہ کرو، کچھ نہیں ہوگا، اور اگر اسے پتہ چل بھی گیا تو زیادہ سے زیادہ وہ مجھے جان سے ہی مار دے گا نا، تو مار دے، وہ لاپرواہی سے بولا تھا۔ میں تو اچھا ہی سوچ رہا تھا، تم ہی بار بار میرے مرنے کی بات بیچ میں لے آتی ہو۔ بس کچھ دن صبر کر لو، پھر یہ مسئلہ حل ہوتے ہی ہم اپنے اپنے راستے چلے جائیں گے، اس نے کہتے ہوئے آخر میں گویا اطمینان دلایا تھا۔ اس کا حل ہے لیکن اس میں اس کی جان جانے کا پورا خطرہ ہے جو یہ عمل کرے گا، بچنے کی امید آٹے میں نمک کے برابر ہے، عبداللہ حسین گہری سانس لے کر بولے تھے۔ اگر کامیاب ہو گئے تو اس آبنوز کو ہر قیمت پر یہاں سے جانا ہوگا، اور اگر ناکام ہوئے تو وہ اس عمل کرنے والے کو مار کر صوفیہ کو ہمیشہ کے لیے لے جائے گا۔ یہ سب صرف سننے کی حد تک آسان لگ رہا ہے لیکن ہے بہت مشکل عمل۔ جو عمل آخری مرتبہ میں نے کیا تھا جس میں میرے پیر ضائع ہو گئے، یہ عمل اس سے بھی زیادہ سخت ہے، انہوں نے باور کرایا تھا۔ لیکن آپ تو خود پہلے سے زخمی ہیں، آپ کر لیں گے یہ؟ ایک بار پھر سوچ لیں، کیونکہ اس میں زندہ بچ جانے کی امید بہت کم ہے، وہ بار بار آگاہ کر چکے تھے۔ روکو اسے عمل کرنے سے، آبنوس نے غصے سے حکم دیا تھا۔ اسے روکنے کو میں اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ میں ڈرتا ہوں، بلکہ اگر وہ عمل کرنے بیٹھا تو میں اسے جان سے مار کر پھر تمہیں لے جاؤں گا، اور اگر وہ عمل نہیں کرتا تو میں بنا اسے کچھ کیے تمہیں لے کر چلا جاؤں گا، اس نے اپنے ارادوں سے آگاہ کیا تھا۔ یہ جو تمہیں مجھ سے دور لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، اسے بھی جان سے مار دوں گا، اس کے ذہن میں آبنوس کی ہولناک بات گونجی۔ ذہن میں چلتی ان آندھیوں سے تھک کر اسے چند لمحوں کے لیے آنکھیں میچیں، جس کے باعث ایک آنسو اس کے رخسار پر پھسلا جسے اس نے جلدی سے صاف کیا۔ اس نے ہاتھ میں موجود طے شدہ کاغذ بہت آہستہ سے شجاع کے پیٹ پر رکھے اس کے ہاتھ کے نیچے پھنسا دیا،
پھر اس نے ذرا سا آگے آ کر اس کے ماتھے پر آئے بال نرمی سے پیچھے کیے اور آہستہ سے اس کے پٹی بندھے ماتھے پر بوسہ دیا۔ آئی ایم سوری شجاع، وہ دھیرے سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے شجاع کے پیروں پر موجود کمبل کھینچ کر تھوڑا اوپر کیا اور پھر اپنے گرد موجود شال کو کھول کر سر پر لیتے ہوئے اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ کر صوفے پر موجود ایک چھوٹا سا سیاہ سفری بیگ اٹھایا جس میں غالباً اس کی ضرورت کا کچھ سامان تھا۔ اس نے پلٹ کر ایک الوداعی نظر بیڈ پر سوتے شجاع پر ڈالی اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی، گویا اگر کچھ دیر اور رکی تو ارادے کمزور پڑ جائیں گے۔ باہر برستی بارش نے کچھ دیر گزرنے کے بعد اب مزید زور پکڑ لیا تھا اور بادل اتنی زوردار آواز کے ساتھ گرجنے لگے گویا ابھی ٹوٹ کر زمین پر گر پڑیں گے۔ گرج چمکین ہولناک آوازوں کے باعث شجاع کی نیند میں خلل پیدا ہوا اور اس نے موندی موندی آنکھیں کھول کر اپنے برابر میں سوئی صوفیہ کو دیکھنا چاہا، مگر اسے اپنی جگہ پر سے غیر حاضر پا کر یکدم اس کی ساری نیند اڑ گئی اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، جس کی وجہ سے اس کے پیٹ پر رکھا کاغذ اس کی گود میں گرا۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے کاغذ اٹھایا اور اسے کھول کر پڑھنے لگا۔ شجاع، میں جانتی ہوں کہ مجھے غیر حاضر دیکھ کر تم پریشان ہو رہے ہوگے، مگر فکر مت کرو، میں اپنی مرضی سے گئی ہوں اور بہت مجبور ہو کے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے، کیونکہ میں جب تک یہاں رہوں گی وہ میرے ساتھ تمہیں بھی پریشان کرتا رہے گا۔ اسے مجھ سے غرض ہے، لہٰذا اگر میں اس کی بات مان لوں تو وہ پھر کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ تم ہمدردی میں آ کر یہ عمل کرنے کے لیے تیار تو ہو گئے ہو، مگر تم سمجھ نہیں رہے ہو کہ یہ بہت خطرناک ہے۔ وہ مجھے بار بار دھمکی دے چکا ہے تمہیں روکنے کی، مگر مجھے پتا ہے کہ تم نہیں مانو گے، لیکن مجھے بھی ایسی زندگی نہیں چاہیے جو کسی کی موت کے بدلے میں ملے، لہٰذا میں مصیبت کی جڑ یعنی اپنے آپ کو لے کر تم سے بہت دور جا رہی ہوں، اور میں دنیا کے کسی بھی گوشے میں چلی جاؤں، کل رات تو ویسے ہی وہ مجھے ہمیشہ کے لیے لے جائے گا، جس کے بعد یہ قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ تم مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا اور نہ ہی یہ عمل کرنا، بلکہ واپس اپنی زندگی میں لوٹ جانا، اس کے پاس جس سے تم محبت کرتے ہو، اور یہ سب ایک برے خواب کی طرح بھلا کر ایک نئی زندگی شروع کرنا۔ میں جب تک زندہ رہی تمہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی، صوفیہ۔ اس سفید کاغذ پر سیاہ انک سے لکھا ایک ایک لفظ اسے اپنے دل پر گھونسے کی مانند لگتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جبکہ کہیں کہیں پانی کے قطرے گرنے سے بگڑی ہوئی سیاہی بتا رہی تھی کہ وہ یہ سب لکھتے ہوئے یقیناً رو رہی ہوگی۔ پاگل لڑکی، وہ بے ساختہ خط پڑھ کے بڑبڑایا اور برق رفتاری دکھاتے ہوئے بیڈ سے اتر کر باہر کی جانب بھاگا۔ منظور اس کو بھی شاید نہ تھی یہ جدائی، یہ چغلی خط کی بگڑی ہوئی لکھائی نے کھائی۔ فریال خان۔ موسلا دھار بارش ہنوز جاری تھی، جبکہ شجاع گھر سے نکل تو آیا تھا صوفیہ کو ڈھونڈنے کے لیے، لیکن اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس سمت جائے۔ بالآخر اللہ کا نام لے کر وہ اس جانب گیا جہاں عموماً رکشہ ٹیکسی ملنا آسان ہوتا تھا، اور اسے امید تھی کہ کہیں جانے کی نیت سے نکلی صوفیہ شاید اسی طرف آئی ہوگی، مگر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ نہ جانے کتنی دیر پہلے وہ گھر سے نکلی ہوگی، اور اگر اسے گئے بہت دیر ہو گئی ہوگی تو نہ جانے اب وہ کتنی دور چلی گئی ہوگی۔ اگر ایسا ہوا تو پھر وہ اسے کیسے ڈھونڈے گا؟ چند لمحوں میں ہی اسے عجیب عجیب خدشات نے گھیر لیا تھا، اور اس کا دل اسے کھونے کے خیال سے ہی سوکھے پتے کی مانند بہت بری طرح کانپ رہا تھا۔ وہ اسی طرح بھاگتا ہوا آس پاس نظریں دوڑاتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا کہ یکدم اسے بہت فاصلے پر کوئی چلتا ہوا نظر آیا، جسے وہ تیزی سے برستی بارش اور کافی فاصلہ ہونے کے باعث ٹھیک طرح دیکھ نہیں پا رہا تھا، مگر اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کوئی لڑکی ہے۔ وہ برق رفتاری سے بھاگتا ہوا اس کی جانب آنے لگا اور قریب آنے پر پتہ چل گیا تھا کہ ایک لڑکی سر پر شال اوڑھے اور کندھے پر چھوٹا سا سفری بیگ لٹکائے درمیانی رفتار سے چلتی جا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل کہنے لگا کہ یہ صوفیہ ہی ہے، جس کے باعث اس نے نزدیک پہنچ کر بنا ایک لمحہ بھی ضائع کیے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب موڑا، اور یہ دیکھ کر بے ساختہ اس کے دل نے شکر کا کلمہ پڑھا کہ وہ صوفیہ ہی تھی، جس کی سرخ ہوتی آنکھیں اور ناک بتا رہی تھی کہ وہ رو رہی تھی، اور اب اس کے یوں اچانک آنے پر وہ ششدر رہ گئی تھی۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ کہتی، شجاع نے یکدم اسے سینے سے لگا کر کس کے بھینچ لیا
گویا کوئی قیمتی شے واپس مل گئی ہو، جبکہ ڈر کے مارے تیزی سے دھڑکتے اس کے دل کی دھڑکنیں اس کے سینے سے لگی صوفیہ بھی بآسانی محسوس کر رہی تھی۔ کیا حرکت کی ہے یہ تم نے؟ اگلے ہی پل وہ اسے الگ کرتے ہوئے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر غصے سے بولا۔ وہی جو بہت پہلے کر لینی چاہیے تھی، مجھے پہلے ہی یہاں سے چلے جانا چاہیے تھا، لیکن خیر اب جا رہی ہوں۔ کس سے پوچھ کر جا رہی تھی تم؟ اس نے پکڑ مزید سخت کی۔ کسی سے بھی نہیں، اور نہ مجھے کوئی ضرورت تھی پوچھنے کی۔ اور تم کیوں آ گئے؟ میں نے کہا تھا نا کہ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا۔ اس نے خود کو آزاد کرانا چاہا مگر کامیاب نہیں ہوئی۔ چپ کرو تم، اور میں تمہارے حکم کا غلام نہیں ہوں کہ جو تم بولو میں چپ چاپ سن لوں۔ اب چلو گھر، اس نے غصے سے کہتے ہوئے اسے ایک بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ میں واپس نہیں آؤں گی شجاع، مجھے جانے دو۔ اس نے وہیں کھڑے رہتے ہوئے اپنا بازو چھڑایا۔ تم بھول رہی ہو کہ وہ آبنوس تمہیں اس گھر سے کہیں نہیں جانے دیتا ہے۔ تم جہاں جاؤ گی وہ تمہیں اٹھا کر پھر یہی لے آئے گا۔ اب اس نے دوسرا نکتہ اٹھایا۔ اب نہیں لائے گا، کیونکہ آج رات وہ ایک ہی بار مجھے ہمیشہ کے لیے لے جائے گا جہاں لے جانا ہوگا۔ اس نے کرب سے کہا، میرے ہوتے ہوئے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ تمہیں کہیں نہیں لے کر جائے گا، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ وہ پھر اسے دونوں بازوؤں سے تھامے جنونی انداز میں کہنے لگا، شجاع پاگل مت بنو، وہ کوئی انسان نہیں ہے جس پر غصہ کر کے یا ڈانٹ ڈپٹ کر کے تم اسے قابو کر لو گے۔ وہ جن ہے جو تم سے کئی گنا زیادہ طاقتور مخلوق ہے۔ اس نے آئینہ دکھانا چاہا۔ اگر وہ ایک طاقتور مخلوق ہے تو میں بھی اشرف المخلوقات ہوں، اتنی آسانی سے ہار نہیں مانوں گا۔ وہ مضبوط انداز میں بولا، تم سمجھ نہیں رہے ہو شجاع، وہ تمہیں مار ڈالے گا، اور اگر تمہیں کچھ ہو گیا اور اس کے بعد میں بچ بھی گئی تو کبھی خود سے نظریں نہیں ملا پاؤں گی، یہ سوچ کر کہ میری وجہ سے تمہاری جان گئی۔ ذرا ایک بار خود کو غور سے دیکھو تو صحیح، مجھ سے ملنے کے سے پہلے تک تم کیا تھے اور اب کیا ہو گئے ہو؟ اس نے بے بسی سے کہتے ہوئے اس کے ماتھے پر بندھی پٹی پر ہاتھ پھیرا۔ تم سے ملنے سے پہلے تک بے مقصد جی رہا تھا میں، اب ایک مقصد مل گیا ہے جسے پورا کرتے ہوئے اگر میں مر بھی گیا تو افسوس نہیں ہوگا۔ اب وہ تھوڑا نرم پڑا، جبکہ بازو اس نے ہنوز تھام رکھے تھے۔ تم نے غلط مقصد چن لیا ہے، تم ہمدردی میں آ کر میری مدد کرتے ہوئے اتنے اندھے ہو گئے ہو کہ تمہیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ اس کی آنکھیں پھر سے برسنا شروع ہو گئی تھی۔ ہمدردی؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں اتنا سب کچھ ہمدردی میں کر رہا ہوں؟ اس نے بے یقینی سے تائید چاہی، جبکہ بارش کی بوندیں ہنوز اس کے چہرے پر پھسل رہی تھیں۔ اور نہیں تو کیا، بس ایک عجیب سا گلٹ پال لیا ہے تم نے کہ مجھے یہ گھر دلانا تمہاری غلطی تھی، اور اب ہمدردی میں آ کر جس کا ازالہ کرنے کے لیے تم پاگل ہو گئے ہو، اور کسی کا نہیں، کم از کم اس کا تو سوچو جس سے تم محبت کرتے ہو اور اس کے ساتھ نئی زندگی شروع کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ اس نے جذباتی دباؤ ڈالا۔ اسی کا سوچ کر تو اتنا سب کچھ کر رہا ہوں، مگر افسوس اسے کچھ احساس ہی نہیں۔ وہ گرفت ڈھیلی کرتے ہوئے دکھ سے بولا، تو ظاہر ہے کہ جب اسے چھوڑ کر تم میرے پیچھے خوار ہو رہے ہو تو اسے کیسے احساس ہوگا؟ پتہ نہیں کیوں تم ان سب سے باز نہیں آ رہے ہو۔ اب وہ اسے لتاڑنے لگی، کیونکہ میں شجاع بھائی آپ یہاں؟ وہ اسے بازوؤں سے پکڑے بولنے ہی لگا تھا کہ یکدم کامی نے بائک قریب لا کر روکی، جس پر دونوں چونک گئے اور اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ آپ دونوں اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے سر پر پہنا اپنا سرخ پی کیپ درست کرتے ہوئے تعجب سے دوبارہ استفسار کیا۔ کچھ نہیں، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے صوفیہ پر سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے بات بدلی۔ ارے یار مت پوچھیں، باجی نے صبح صبح اٹھا کر زبردستی حلوہ پوری لینے بھیجا ہے۔ کہہ بھی رہا تھا میں کہ اتنی جلدی اور وہ بھی بارش کے وقت ہوٹل نہیں کھلے ہوں گے، مگر میری سنتا کون ہے؟ اس نے منہ بسورتے ہوئے اپنا دکھ بتایا۔ لیکن آپ دونوں یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سب خیر تو ہے؟ اس نے پھر وہی سوال دہرایا۔ مارننگ واک پر آئے تھے، شجاع نے بات بنائی۔ ہیں؟ اتنی تیز بارش میں واک؟ اس سے تعجب ہوا۔ تم حلوہ پوری لینے نکلے تھے نا، تو جاؤ۔ شجاع نے اسے ٹالنا چاہا۔ جی جا رہا ہوں، آپ لوگ بھی گھر جائیں، ایسے بیمار ہو جائیں گے، اس نے کہتے ہوئے تاکید کی۔ ہاں جا رہے ہیں، اس نے بات سمیٹی۔ اچھا اللہ حافظ، اس نے کہہ کر بائک آگے بڑھا دی۔ چلو اب تم بھی گھر۔ اب وہ صوفیہ کی کلائی پکڑے ہوئے اسے کھینچتا ہوا آگے بڑھا۔ اتنا تنگ تو اس آبنوس نے نہیں کیا ہے جتنا تم کرتی ہو، اب تو لگتا ہے گھر میں باندھ کر رکھنا پڑے گا تمہیں۔ پتہ نہیں ایسے الٹے سیدھے خیالات آتے کیسے ہیں تمہارے ذہن میں۔ وہ ہنوز اس کی کلاس لیتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑے بارش میں بھیگتے ہوئے گھر کی جانب رواں تھا، اور وہ بھی بنا کچھ بولے بس خاموشی سے چلتی جا رہی تھی۔
اگر ابھی کامی اپنی حلوہ پوری لے کر بیچ میں نہ آتا تو شاید اظہار محبت ہو چکا ہوتا۔ صبح سے ہوتی بارش کا سلسلہ اب شام کو آ کر تھما تھا، لیکن اس مسلسل ہوتی برسات کے باعث اب ہر چیز بہت نکھری اور تازہ تازہ سی محسوس ہو رہی تھی۔ سفید کورولا جیسے ہی گھر کے سامنے آ کر رکی، اس کی پچھلی نشست کا دروازہ کھول کر رومان جعفری 3 پیس سوٹ پہنے باہر آئے۔ غالباً وہ آفس سے سیدھا یہیں آئے تھے۔ کار سے نکل کر انہوں نے آگے بڑھ کر ڈور بیل بجائی اور دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا، جو کہ جلد ہی مکمل ہوا اور ایک عورت نے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم، مجھے زاہد صاحب سے ملنا ہے، انہوں نے آمد کا مقصد بتایا۔ وعلیکم السلام، لیکن وہ تو کافی دیر سے کمرے میں بند کوئی عمل کرنے میں مصروف ہیں، انہوں نے جواب دیتے ہوئے وضاحت کی۔ آپ پلیز ایک بار انہیں بتا دیں کہ رومان جعفری آئے ہیں اور انہیں بہت ضروری بات کرنی ہے، انہوں نے اصرار کیا۔ اچھا رکیے، وہ کہہ کر دروازہ ادھ کھلا چھوڑ کر واپس اندر گئیں، جبکہ وہ کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے بے چینی سے ان کی واپسی کا انتظار کرنے لگے کہ پتہ نہیں وہ کیا جواب لائیں گی۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ یکدم گھر کے اندر سے ایک بہت ہی دل خراش نسوانی چیخ سنائی دی، جس کے باعث وہ یکدم سٹپٹا گئے اور دروازہ دھکیلتے ہوئے فوراً اندر آئے، جہاں زاہد صاحب کے کمرے کے داخلی حصے پر وہی عورت دونوں ہاتھ منہ پر رکھے کھڑی پھٹی پھٹی نظروں سے سامنے کچھ دیکھ رہی تھی۔ تشویش کے مارے وہ بھی ان کی جانب آئے، اور جب انہوں نے اس عورت کے تعاقب میں دیکھا تو سامنے کا ہولناک منظر دیکھ کر انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ کمرے کی دیوار پر خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے۔ کمرے کے عین بیچ میں ایک سفید چادر بچھی ہوئی تھی، جس پر کچھ کتابیں پھٹی پڑی تھیں جیسے کسی نے بہت غصے میں پھاڑی ہوں، اور اسی سفید چادر کے اوپر زاہد صاحب کا جسم بے حس و حرکت پڑا تھا، اور ان کا سر جسم سے الگ ہو کر ایک طرف پڑا ہوا تھا، جس کے باعث پورا کمرہ خون و خون ہو رہا تھا۔ صاف لگ رہا تھا کہ کسی نے بہت ہی غصے کے عالم میں یہ صفاقی دکھائی ہے۔ میں آبنوس کو دوبارہ قابو میں کرنے کے لیے کل پھر ایک عمل کرنے والا ہوں۔ رومان جعفری کے ذہن میں زاہد صاحب کی کل والی بات گونجی جو انہوں نے فون پر ان سے کی تھی، اور یہ سب دیکھنے کے بعد انہیں یہ سمجھنے میں ذرا دیر نہیں لگی تھی کہ یہ وحشیانہ حرکت یقیناً اس آبنوس کی تھی، جو اب اس حد تک بے قابو ہو چکا تھا کہ اسے قابو کرنے کی کوشش کرنے والا اس کے عتاب سے نہیں بچ پا رہا تھا۔ جب آپ وہاں عمل کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کے اثرات یہاں بھی مرتب ہوں گے، جنہیں قابو میں رکھنے کے لیے یہاں کسی کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے ہم یہاں آ گئے، اور بنا بتائے آنے کے لیے بہت معذرت، لیکن ہمارے پاس اطلاع کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ عبداللہ حسین نے وضاحت کی۔ ارے نہیں نہیں، آپ معذرت کیوں کر رہے ہیں، بلکہ ہم تو آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے بارے میں سوچا اور یہاں تک آنے کی زحمت اٹھائی، شجاع نے جلدی سے کہا۔ سب لوگ اس وقت ہال میں موجود تھے جہاں عبداللہ حسین عفیفہ کے ہمراہ اچانک آ گئے تھے، اور اب جب کہ انہوں نے اپنی آمد کی وضاحت کی تو یہ لوگ بے ساختہ ہی ان کے شکر گزار ہوئے۔ شجاع و صوفیہ ایک ڈبل صوفے پر براجمان تھے، عفیفہ سنگل صوفے پر بیٹھی تھی، جبکہ عبداللہ حسین تو ہمیشہ کی طرح اپنی ویل چیئر پر تھے۔ ابھی یہ لوگ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اسی اثنا میں ڈور بیل بجی۔ میں دیکھتی ہوں، صوفیہ کہتی ہوئی اٹھی اور باہر کی جانب آئی۔ شام ہونے کے باعث اسے اندازہ تھا کہ یقیناً کامی ہی اسٹیٹ بند کرنے کے بعد یہاں آیا ہوگا، اور وہی ہوا۔ السلام علیکم، وہ خوش دلی سے سلام کرتا ہوا اندر آیا۔ وعلیکم السلام، اسٹیٹ سے سیدھا یہاں آ جاتے ہو، تمہارے گھر والے ڈانٹتے نہیں ہیں؟ اس نے کہتے ہوئے دروازہ بند کیا۔ نہیں، ان سے ڈیل ہو گئی ہے میری کہ صبح 9 سے شام 5 اسٹیٹ پر رہنے کے بعد جہاں مرضی جا سکتا ہوں میں۔ اس نے چلتے ہوئے فخر سے بتایا، جس پر اس نے محض مسکرانے پر اکتفا کیا۔ وہ یوں ہی اس سے باتیں کرتا اپنی دھن میں ہال میں داخل ہوا تھا، مگر سامنے موجود لوگوں پر نظر پڑتے ہی وہ مبہوت رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ کیا واقعی دعائیں اتنی جلدی بھی قبول ہوتی ہیں۔ صبح سے ہی اس کا دل کر رہا تھا کہ کاش ایک بار کسی طرح سے عفیفہ کا دیدار لیکن کیونکہ اس سے ملنے کا اب کوئی بہانہ نہیں تھا، اسی لیے وہ اس خواہش پر محض آہ بھر کے رہ گیا تھا۔ حالانکہ ابھی بھی وہ سیاہ عبائے میں ملبوس نقاب لگائے ہوئے تھی، مگر کم از کم نظروں کے سامنے تو تھی، اور یہی اس کے لیے فی الحال بہت تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ حسین نے اسے ایک جگہ ساکت دیکھ کر خود ہی سلام میں پہل کی۔